فَإِنْ حَاجُّوكَ اگر یہ اگیانی لوگ تم سے گیان کے بارے میں آرگومنٹ کریں، حجت کریں، اس گیان کو نہ مانے، فقل ان سے کہہ دو اسلمت وجہی للہ، میں سرنڈر ہو گیا، میں جھک گیا اپنی پوری مرضی کے ساتھ، اپنی پوری خوشی کے ساتھ، اپنی پوری توجہات کے ساتھ، اپنی دل کی مرضی، دل کے سوچ وچار خیال، اپنے بدن کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ، اپنے ہاتھ اور پیر کے ساتھ میں سچے مالک کا سرنڈر ہوا بندہ ہوں، اس کے سامنے جھک گیا، اسلم تو میں نے اسلام لے آیا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ وجہیہ اپنی توجہات، اپنی مرضی، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکسو ہو گیا اس خدا کی طرف جو اس زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، جتنا آکار نظر آ رہا، جتنی پرکٹی سرشٹی جتنی نظر آ رہی ہے ہمیں، اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے، میں اس کے سامنے جھک گیا۔ انی وجہت وجہیہ، میری توجہ، میری مرضی، میری خوشی، میں چاہتے ہوئے انچاہتے ہوئے اور خوشی کے ساتھ میں مالک کی اطاعت میں آ کے سرنڈر ہو گیا، گر گیا۔ فقل کہہ دو اسلم تو میں جھک گیا، سرنڈر ہو گیا، میں اسلام لے آیا، اسے عربی میں اسلم تو کہتے ہیں، اسے مسلم کہتے ہیں ایسا کرنے والوں کو۔ وجہیہ اپنی توجہات کے ساتھ، للہ ایک اکیلے اللہ کے لیے، ومن اتبعن اور جتنے لوگ اس گیان اور ایمان کو مانے وہ سب جھک گئے سچے مالک کے سامنے، اس کی مرضیوں کے سامنے۔ اب یہ مر گئے، ان کی مرضی مر گئی، ان کی مرضی کچھ نہیں، نہ دین میں نہ دنیا میں، ہر معاملے میں سچے مالک کے کمانڈ اور آرڈر پہ چلیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اس سے پہلے جن کو گیان اور ایمان کی کتابیں دی گئی تھی ان سے کہہ دو، وَالْأُمِّيِّينَ اور جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو صرف ایک دوسرے سے کتابیں دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے، صرف انہیں کان میں آواز گئی اسے امی کہتے اور پڑھتا ہے وہ، ایسے پڑھنے والے کو امی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی امی تھے، حضرت جبریل پورا قرآن یاد کرا کے چلے گئے، آپ پڑھتے تھے لیکن قرآن اگر لکھا ہوا بتاؤ تو اللہ کے رسول کیا لکھا ہوا وہ نہیں بتا سکتے تھے، ایسے امی تھے۔ تو ایسے امیوں سے کہہ دو اہل کتاب کے، اسلمتم کیا تم بھی سرنڈر ہوئے، کیا تم بھی جھکے اپنی توجہات، اپنی مرضی، اپنے دل سے، دماغ سے، اپنی راضی اور خوشی، اپنے اختیار سے سچے مالک کے سامنے، اس کے گیان اور ایمان کے سامنے آ کے اپنے آپ کو ڈال دیے، جھکا دیے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ جھک گئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پر ہے، اور کائنات کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ جس قانون میں سچے مالک نے باندھ دیا، ہر پشو پکشی پرانی دنیا کے اندر جو کچھ آکار نظر آ رہا، جس قانون میں باندھ دیا اس میں بندھی ہوئی، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ انچاہے ہوئے ائتیا طوعا و کرہا آ جاؤ، اطاعت کرتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز سچے مالک کے سامنے جھکی ہوئی ہے، مطلب ہر چیز مسلم ہے، ہر چیز اسلام میں ہے، سرنڈر ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر یہ ایمان اور گیان پر انسان بھی آ گیا تو یہ جھک گیا، سرنڈر ہو گیا، ہدایت پر آ گیا، گیان اور ایمان کو قبول کر لیا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر اس نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو تمہاری ذمہ داری ہے گیان اور ایمان کو کھول کر بتا دینا، سمجھا دینا، پہنچا دینا، ان کی بھاشا میں، ان کی زبان میں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ نبی رسول پیغمبر اس علاقے میں، اس ایریے میں، وہاں کے رہنے والوں کو گیان اور ایمان ان کی بھاشا میں، ان کے الفاظ میں، ان کی سچویشنل لینگویج میں، ان کے باڈی لینگویج میں، ان کے رہنے سہنے، ان کے تہذیب تمدن، ان کے کھانے پینے، ان کے پہننے اوڑھنے، سب اسی انداز میں وہ گیان اور ایمان ان کو سمجھا دے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تو گیان اور ایمان کھول کے بتا دینا، سمجھا دینا، گیان پورا ان کی بھاشا میں کھول کے سمجھا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تمہاری ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔
کان میں آواز ڈالنا، من میں اتارنا سچے مالک کی ذمہ داری ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، تم نے پہنچا دیا پہنچانے والے بندوں کو، جن تک پہنچایا انہوں نے مانا ان بندوں کو، جن بندوں نے گیان کو نہیں مانا اور گیان کا اپوزیشن کر رہے، تمہیں دکھ تکلیف دے رہے ان بندوں کو، واللہ بصیر بالعباد، سارے بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا حساب کتاب لے گا، ہر ایک کو اچھا یا برا ان کے کیے کے مطابق دے گا، گیانیوں کو ان کے گیان کے مطابق دے گا، اگیانی کو ان کی پکڑ کرے گا، اور جو گیان پہ خود بھی چلے دوسروں کو لے کر آئے انہیں ڈبل دوگنا اجر دے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں انشاءاللہ۔